صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على اچھے کی آمد سچے کی آمد طاہر کی آمد یاسین کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آقا اطہار کی آمد صلو علی الحبیب ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو، کہ تمہارا مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تمہارے مشکلات اور پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا۔ درود پاک اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جس مرضی پریشانی کے لیے، جس مرضی مشکل کے لیے درود پاک کو پڑھا جائے کہ اس کے لیے کارآمد ہے۔ میرا جو ہو تم پریشان جو ہو تم کر لو وظیفہ نام محمد، میرا جو ہو تم پریشان جو ہو تم کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دلوں کا سہارا نام محمد، اپنے رضا کی قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دلوں کا جانا نام محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا امتی مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا، وہ تب تک مرے گا نہیں، تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دے۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کہ ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا نام شادی کرنے کا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو کسی کو ملا نہ کسی کو ہے ملے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہے خدا ہمارا نبی۔ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ خلق ہیں، خلق کے بعد ولی اور اولیاء ہیں، اولیاء کے بعد رسول ہیں۔ یا رسول اللہ آپ خلق سے بھی اعلیٰ ہیں، ولیوں سے بھی اعلیٰ ہیں، اولیوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اعلیٰ مقام عطا کیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کو چند معجزے عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. کسی کو ایک عطا فرمایا, کسی کو 2 عطا فرمائے. مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. جتنے بھی معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے. ملا علی قاری امام المحدثین ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نہیں, کوئی 10 نہیں, کوئی 12 نہیں, کوئی 50 نہیں, کوئی 100 نہیں, کوئی 1000 نہیں, کوئی 1200 نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک معجزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک معجزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی, ناک مبارک معجزہ. صحابہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی نا یہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی, نہ زیادہ بڑی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی. جو دور سے دیکھتا نا اسے یہ لگتا کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کچھ قدر بلند ہے. جب وہ قریب آتا, اس کو آبزرویشن کرتا, کچھ فوکس کرتا, تو کیا مشاہدہ کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کے ارد گرد نور کا نکلتا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ہیں, سامنے 2 بڑے دانت, ان کے درمیان ایک معمولی سا خلا تھا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے نا تو ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا بھی معجزہ تھا. آپ بھی مسکرا دیجیے. اضحک اللہ سنہ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تا قیامت اسی طرح مسکراتا رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے, حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے نا, آپ کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا, ایسی روشنی نکلتی, سارا عالم وہ مجلس ایسی منور ہو جاتی, ایسی روشن ہو جاتی کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان میں بجلی چمک رہی. جتنی بڑی بات ہے اتنی سبحان بھی ہے. یعنی حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم سراپے معجزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ سے موضوع کا جو ظہور ہے وہ صحابہ کو دکھایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے سے تھے نا تو میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے تھے اور جہاں جہاں آپ انگلی کو ہلاتے تھے آپ کی انگلی کے ہلنے کے ساتھ وہاں چاند بھی ہلتا تھا. نعت میں شعر جو ہے نا وہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے. انگلی لو اٹھا دینے, سارے انگلی لو اٹھا دینے, چند لو ہلا دینے, سرکار جیا سونا, سرکار جیا سونا, آیا ایسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے معجزات عطا فرمائے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی اور نبی کے لیے کوئی معجزہ ہمیں ثابت ملا کسی حدیث کی کتاب میں, کسی روایت میں, کسی منقول میں, اگر کسی نبی سے کوئی معجزہ ملا وہی معجزہ اپنے حضور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لیا. حضرت امین آزاد کا پتھر ہے کھانا نہیں کھا رہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نام کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنگ میں شریک تھے, کفار سے مقابلہ ہو رہا تھا. ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا, ان کی آنکھ ہی باہر نکل آئی. اب ان کا عقیدہ دیکھیں, صحابی کا عقیدہ دیکھیں. کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل آئی ہے, میری آنکھ نکل آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کو پکڑا, اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھ کو واپس رکھ دیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میرے حضور جانا, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ, دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ
موجود ہو گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کا اختیار بھی تھا. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں آپ کے معجزات کا ظہور یہ ہوا کہ آپ انگلی کو اٹھاتے تھے اور چاند کو ہلاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، جو مکہ کے کفار قریش ہے نا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں نا، تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں نا تو ہمیں معجزہ دکھائیں. اور معجزہ دکھانے میں شرط یہ ہے کہ معجزہ آسمان میں دکھانا، زمین میں دکھانا. کیوں؟ یہ جادو ہے، جادو یہ زمین پہ چل جاتا ہے مگر آسمان پہ نہیں چلتا. میرے حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر. اس بات کو قرآن پاک میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ترجمہ سنیے. پاس آئی قیامت اور چاند شق ہو گیا، اور اگر دیکھے کوئی نشانی تو منہ پھیرتے کہتے ہیں یہ تو جادو چلا آتا ہے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس معاملے کو، اس سارے معاملے کو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو کفار قریش نے بھی دیکھا. اور جو قریش کی طرف بار قافلے والے آ رہے تھے، انہوں نے بھی اس معجزے کا مشاہدہ کیا. اور حضرت علی، ابن مسعود اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی چشمے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال معجزہ ہے. ابھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ سبحان اللہ. ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے پاس ایک مقام پہ نا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کی شان کیا ہے کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جب تک علی نے دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ جلوہ حضور کا. تو حضرت علی کی شان ہے، آپ نے آنکھیں تب تک نہ کھولی تھی جب تک کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھتے تھا. یعنی یہ پیدائشی با ادب اور عاشق رسول تھے. خیبر کے مقام کے پاس حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کمال بات ہے، توجہ فرمائیں. خیبر کے پاس ایک مقام میں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. آپ معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، صلاۃ الوسطیٰ جو سب سے افضل نماز ہے وہ ادا کر لی تھی. مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی ادا نہ کی تھی. اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ میری نیند کا وقت کم ہو رہا ہے، اسی طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ میری عصر کا وقت کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز قربان ہو گئی. حضرت علی نے عصر کی نماز حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی
لیے آرام میں، آپ کے ادب میں قربان کر دی۔ کون سی نماز؟ صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز جو فرض عین ہے۔ امت مسلمہ کو بتا دیا کہ میرے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا تو کہا، اے علی کیا معاملہ ہے، تم پریشان کیوں، تم پریشان کیوں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ بتاؤ عصر کی نماز تمہیں اب قضا پڑھنی کہ ادا پڑھنی ہے؟ حضرت علی شیر خدا ہنس کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میں نے ادا پڑھنی ہے۔ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی تو سورج ڈوب گئے۔ حیران تھے، پریشان تھے، بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے، ساری خوشی اس لیے کیا کہتے ہیں، حیران جو ہو تم، پریشان جو ہو تم، حیران جو ہو تم، پریشان جو ہو تم، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دلوں کا اجالا نام محمد۔ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کمال ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ کمال کو کمال اس لیے حاصل ہے کہ کمال میرے حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ کمال اس لیے کمال ہوا جب اس نے حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عاشق رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں اور کثیر احادیث امت تک پہنچانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو نا وقف کر دیا تھا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا علم دین کے لیے۔ یہ اصحاب صفا جہاں پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے جو صرف اور صرف علم دین سیکھا کرتے تھے، ان کا گھر بار، ان کے پاس بھی مال و دولت نہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن نہ مجھے بھوک کی نہ بہت زیادہ شدت ہوئی ہے، اتنی شدت ہوئی کہ میرے سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا اس لیے سے کہ میری حالت سمجھ جائیں گے تو مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کر دیں گے۔ کہتے ہیں حضور میں حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجھے بتا دیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں اتنے بنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم جن کو شیطان دے کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے وہ آ گئے۔ کہتے ہیں ان سے میں نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ کہتے ہیں اتنے میں ہی حضور جانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسئلے کا جواب نہ دیا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے، اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے۔ اب بھوک لگنا باطل کا معاملہ ہے، پوشیدہ معاملہ ہے، یعنی کہ کیا کہ جو ہو چکا جو ہونا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہونا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے پوچھا، اے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ تھا، فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو بلا لاؤ، سب کو بلا لاؤ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ اور حضور فرمانے سب کو بلا لاؤ. ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی مختار کل ہے. گئے سارے صحابہ کو، اصحاب صفا کے صحابہ تھے، انہیں بلا لائے. کتنی تعداد تھی؟ 70 تعداد تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا کہ پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک صحابی کو پلایا، اتنا پلایا کہ وہ سیر ہو گئے. اس کے بعد ایک قطرہ پینے کی انہیں گنجائش نہ رہی. دوسرے کو پلایا، ایک پیالہ دوسرے کو پلایا. وہ پیتے گئے حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے. 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، 30 کو پلایا، 50 کو پلایا، یہاں تک کہ 70 کے 70 صحابہ نے ایک دودھ کے پیالے سے پیا. اور پیا بھی کیسے؟ جام بھر کر سیر ہو کے پیا، مگر دودھ کا پیالہ اسی طرح نہیں. رسول جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پیا اور پیا. حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اب مجھ میں ایک قطرہ پینے کی بھی ہمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو روشن کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک دودھ کے پیالے سے، جس سے آج ایک بندہ سیر نہیں ہوتا، ایک بندہ سیر نہیں ہوتا، وہ کیا کہتا ہے بتائیے یا دار گیری ہوتی، ایک بندہ سیر نہیں ہوتا. وہی ایک پیالے سے میرے رسول جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو نوش کر دیا اور ایسا نوش کیا کہ سیراب کر دیا. اسی طرح ایک آخری واقعہ، بڑے ہی پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی اعلیٰ ڈیوٹی عطا فرمائی کہ جب یہ تقریباً 10 سال کے تھے نا، بچپن میں ہی ان کی والدہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور پھر انہیں کیا شرف ملا؟ انہیں یہ لقب ملا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نے آپ سے کا خاص خادم بننے کا یہ شرف ملا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک نا پیالہ حلوے کا بنا کر مجھے دیا اور کہا کہ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حلوے کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جا کے جاؤ، وہاں جو ملتا ہے صحابہ اور جو ملتا ہے سب کو دعوت دو کہ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ 300 افراد موجود تھے. کتنے افراد موجود تھے؟ 300 افراد موجود تھے. کہتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام پڑھنا تھا، جو چاہا وہ پڑھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 صحابہ نے، کتنے؟ 300 صحابہ نے سیر ہو کر اور پیٹ بھر کر کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 300 صحابہ کھا کر فارغ ہو کر جب اٹھے تو میں نے حلوے کا پیالہ دیکھا. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے حلوہ زیادہ تھا کہ اب زیادہ. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمال معجزہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.